اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے بارش کے فوائد۔ کتاب کا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ جدید مشاہدات سے معلوم ہوا کہ جنوبی بر اعظم انٹارکٹیکا سے اٹھنے والی ہواؤں کا بارش کی مقدار پر کافی اثر پڑتا ہے۔ یہ جنوبی بر اعظم میں ایک شہر ہے، وہاں سے یہ ہوائیں اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے ساحل پر ایک شہر ایل نیو واقع ہے۔ یہاں سے اٹھنے والی سمندری لہریں دنیا بھر کے موسموں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورج کی حدت سمندروں اور جھیلوں کے پانی کو گرم کر کے بخارات میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ بخارات اوپر فضا میں جا کر ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور یہ سارا عمل بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی دیگ میں پانی ڈال کر اس کو آگ دے کر بخارات اٹھاتے ہیں، جو کیف کے راستے دوسرے برتن میں جا کر ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پانی بن جاتے ہیں۔ اس میں موجود جراثیم، غلاظت، کثافت، معدنیات نکال کر پانی کی خالص ترین شکل حاصل کی جاتی ہے، اور اس پانی کو کیمیاوی عوامل کے علاوہ مریضوں کو لگانے والے ٹیکوں میں ملایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بارش کے پانی کو ہر طرح سے پاک و صاف قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہ وہی رب ہے جس نے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت سے ارسال کی، اور اپنی رحمت کے ساتھ ایک پانی نازل کیا جو پیاس بجھاتا ہے، مردہ شہروں کی اور پینے کا ذریعہ ہے ہماری مخلوق کے لیے جو جانور اور انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس پانی کی کیمسٹری واضح کر دی گئی ہے۔ یہ ہر طرح سے پاک ہے، بلکہ پاک کر دینے والا بھی ہے۔ اس پانی کے بارے میں ایک اور ارشاد ہے: اور اتارا اس نے آسمان سے ایک بابرکت اور مبارک پانی۔ یہ پانی مبارک ہی نہیں بلکہ چیزوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، کیونکہ اس میں معدنیاتی نمک نہیں ہوتے، اس لیے صفائی کے لیے بہترین ہے۔ اور ایک اور جگہ پر روایات ہے: جب اس نے تم پر امن اور سلامتی کے نشان کے طور پر اونگ پیدا کی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے دل کو مضبوط کر کے تمہارے قدم پکے کرتے۔ بارش جب ہوتی ہے تو گرد و غبار بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑ، راستے، عمارتیں دھل جاتی ہیں، مٹی دھل جاتی ہے، اور پہاڑوں کی زرخیز مٹی دریاؤں میں بہہ کر میدانی علاقوں میں آتی ہے۔ ان فوائد سے علاوہ صحت اور تندرستی کے بارے میں حضرت عوف بن مالک کے ایمان کا نمونہ اور یقین دیکھیے کہ بیمار ہوئے تھے تو بیٹے سے کہا کہ وہ بارش کا پانی کسی گھر سے رکھا ہوا ڈھونڈ کر لائے۔ اس نے وجہ پوچھی تو پھر فرمایا کہ اب شہد لے کر آؤ۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہے: اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے۔ کہا ہے کہ جب وہ آ گیا تو زیتون کا تیل منگوایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زیتون کا مبارک درخت ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں گھر آ گئیں تو ان کو ملا کر پی گئے، اور ایک خطرناک بیماری سے 2-3 دن میں شفا یاب ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ شفا کے لیے بیماروں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی کوئی سی آیت لکھ کر اس کو بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی میں شہد ملا کر پی لے، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہوں گے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گردے کا بطن اس کی جان ہے، اگر اس میں سوزش ہو جائے تو مریض کو شدید اذیت ہوتی ہے، اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جائے۔ محدثین نے اس کا ترجمہ بتایا کہ ابلا ہوا پانی ہی کیا ہے، لیکن تشریح کے دوران اکثر کی رائے یہ ہے کہ مریض کو بارش کا پانی ملا کر دینا اس نسخہ کی مکمل ترکیب ہے۔ ہم نے اپنے کئی مریضوں کو بارش اور شہد کا پانی بیماریوں میں دیا اور وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوئے۔ بلا شبہ دوسرے نسخوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ بارش کا پانی اور شہد نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے جب عام پانی کے ساتھ صابن لگایا جاتا ہے تو بعض اوقات جاگ صحیح نہیں بنتی۔ کچھ لوگ مسلسل شکایت کرتے ہیں کہ صابن اچھی طرح لگانے کے باوجود سر سے میل پوری طرح نہیں نکلتی۔ امریکہ کے دیہاتی علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی خواتین اپنے کوٹھوں پر بارش کا پانی سرد ہونے کے لیے جمع کرتی ہیں۔ یہی ترکیب جب ہم نے کچھ خواتین کو بتائی تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ بارش کے پانی کے ساتھ جب سر دھویا گیا تو جاگ بڑی ملائم بنی اور اس نے بالوں کی جڑوں سے بھی چکنائی اور خشکی دھو کر نکال دی۔ اور بارش کے پانی سے کپڑے دھو کر دیکھے گئے صفائی کرنے والے میل نکالنے میں لاجواب پایا گیا۔ بارش کا پانی اگر پینے یا دوائی کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو وہ می برسانے کے شروع میں نہ لیا جائے۔ ہاں، اگر آپ نے بارش کا پانی اکٹھا کرنا ہے تو جب بارش آئے تو اسی وقت پانی کو جمع نہ کریں، کیونکہ اس میں ایسی فضا میں دھواں، کیمیاوی عناصر، آلودگی ہوتی ہے۔ البتہ بارش کے تھوڑی دیر بعد چیزوں کو دھو کر زمین پر لاتی ہے۔ جب یہ تھوڑی دیر بعد بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر کچھ ایسا عمل کریں جس سے آپ پانی اکٹھا کریں اور وہ ہر طرح سے صاف اور پاک ہوتا ہے۔ جب بارش نہ ہوتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور نماز استسقاء پڑھی، اور جب زیادہ ہوئی تو رکنے کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے جب بارش زیادہ ہو۔ جب بارش زیادہ ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب تو اسے ہمارے لیے مفید بنا۔ اس کی وضاحت اور بھی بہت زیادہ لمبی ہے تو میری یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میرا یہ موقف تھا صرف آپ کو بتانا کہ بارش کا پانی پاک اور صاف ہوتا ہے، یہ بھی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کسی انسان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی بیماری سے شفا نہ ملتی ہو تو وہ بارش کا پانی، شہد اور زیتون کا تیل ملا کر پیے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے اسے شفا ملے گی۔ اور گردے میں اگر درد ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔